الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، حج سے متعلق احکام الہی آپ سماعت فرما رہے تھے. آج ان میں سے ایک مسئلہ بھی ذکر کر دیا اور عرب کی کچھ رسوم کا رد بھی کر دیا، اور وہ یہ ذکر کر کے فرما دیا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کے لیے جا رہے ہو جاؤ، لیکن ضمناً اگر کوئی تجارت کا موقع مل جائے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن تجارت کی نیت کے ساتھ نہیں جانا، حج ضائع ہو جائے گا. وہ بات آپ کے سامنے. نمبر 2 کہ عرفات کا وقوف تم نے کر لیا تو وہاں سے عرفہ سے لوٹو، مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، وہاں وقوف کرو. مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس، اور فرمایا اللہ کو وہاں ایسے ہی یاد کرو جیسے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے بتایا. اپنی مرضی کی باتیں نہ کرنا. تیسری بات کہہ دی ہے کہ عرب کے طریقے میں کچھ ایسی رسم بھی دی تھی، اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھنا، میرے لیے اور حکم دوسروں کے لیے اور حکم. فرمایا نہیں، بالکل برابر ہیں، سارے جاؤ عرفات میں اور عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ میں آنے. بعض لوگ عرفات نہیں جاتے کہ جی ہم اعلیٰ قسم کے دیندار لوگ ہیں، ہمارے لیے عرفہ نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، سب برابر. عبادت میں مساوات ہے، اللہ کے سامنے مساوات ہے، کسی کی کسی پر کوئی برتری نہیں ہے. اور عرفات سے واپس آؤ استغفار کرتے ہوئے اللہ معاف کرے. لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں. پھر بات فرمائے، پہلی بات ذکر کر کے فرمائی، لیسا نہیں ہے علیکم تم پہ جناح، کسی قسم کا گناہ، ان کے اس بات میں گناہ نہیں ہے، تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلاً حلال کی کمائی، من ربکم اپنے رب کے حکم سے، رب کی طرف سے، تو کوئی گناہ نہیں ہے حلال کمائی اگر حاصل کرو. نمبر 2 فَإِذَا أَفَضْتُمْ اور جب تم
واپس لوٹو من عرفات، عرفات کے میدان سے، فاذکروا اللہ، پھر اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس، مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس ہے، مزدلفہ اس مشعر الحرام کے دائیں بائیں مزدلفہ ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اس اللہ کو یاد کرو، کما ہداکم، جیسے اللہ نے تمہیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اپنی منمانی نہ کرنا، اپنے طریقے نہ کرنا۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگرچہ تم تھے، من قبلہ، اس سے پہلے، لمن الضالین، البتہ گمراہوں میں سے، تمہیں پتہ ہی نہیں رہا دین کیا ہے، نبی نے بتایا، اللہ نے بتایا، اس کے مطابق چلو۔ ثم، پھر ایک اور حکم، ثم افیدو، پھر واپس پھرو، واپس لوٹو، من حیث، اس جگہ سے، افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، وہ عرفہ سے لوٹتے ہیں، عرفہ سے ہو کر واپس آؤ۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، اور وہاں کی سعادت اسلامی احکام کے مطابق اللہ ادا کرنے کی سب کو بار بار توفیق نصیب فرما دے۔ حج کے احکام کا تذکرہ آپ سماعت کر رہے تھے، آج بھی ان میں سے ایک حکم، عرب کے اندر جہالت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت تھی، اور جہالت بڑی عجیب مرض ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ جہالت میں گناہ کو بھی عبادت بنا دیا جاتا ہے، جہالت کے اندر اللہ معاف فرمائے حرام کو بھی حلال بنا دیا جاتا ہے، جہالت کے اندر بعض حرام چیزیں، اللہ کی غضب کی چیزیں، اس کو برکت والا سمجھ دیا جاتا ہے، جہالت ہوئی ہے۔ عرب والوں میں بھی یہ تھا، آپ نے کچھ احکام پہلے سنے بھی تھے، جہالت کے مارے ہوئے خود ہمارے بہت سارے ہیں، ان میں بھی ہوتا تھا غیر اللہ کی نیاز برکت کے لیے کھا لو، خردے کے طور پر کھاؤ۔ ہمارے ہاں جہالت میں بھی ہے، جو غیر اللہ کی نظر ہے، غیر اللہ کی نیاز، وہ حرام ہے، وہ کہتے ہیں برکت والی ہے، رحمت والی ہے۔ اور جہالت میں ڈوبا ہوا یہ دیکھتا رہتا ہے کہ ہندو گائے کی پوجا کر دیتا ہے، اس کی گوبر کو برکت والا سمجھتا ہے۔ ہمارے ہاں گھوڑے کی پوجا ہو جاتی ہے، گھوڑے کو برکت والا سمجھنے لگ جاتے ہیں، گھوڑے کو ملنے لگ جاتے ہیں، گھوڑے کے پسینے کو چومنے چاٹنے لگ جاتے ہیں، الی آخر ہی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو گویا جہالت ایک عجیب مرض ہے، یہ جہالت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، جہالت حدود کا کوئی حد لحاظ نہیں ہوتا ہے، یہ جہالت عجیب طریقے کی سواری ہے کہ گناہ کو عبادت، حرام کو حلال، بد تہذیبی کو وہ تہذیب سمجھنے لگ جاتے ہیں، بے ادبی کو وہ اپنے اعلیٰ معیار سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اچھا ہوں، کر رہا ہے بے ادبی، دین کی بے ادبی، بڑوں کی بے ادبی، والدین کی بے ادبی، اور وہ کہتا میں بہت اچھا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس جہالت والی مرض سے بچائے۔ تو عرب میں تو جہالت تھی، اب عرب جہالت میں رہ کر یہ کام کرتا تھا۔ جہالت میں نے عرض کی بڑی گندی مرض ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہالت سے بڑے بڑے جرائم آتے ہیں، تباہی آتی ہے، اللہ کا پھر غضب آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب اسلام سے پہلے عرب میں حج ہوتا تھا، آدم علیہ السلام سے چلتے ہوئے حج آیا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج کو بڑا پروان چڑھا ہے۔ یہ حج کے مراحل سے لوگ گزرتے تھے، لیکن حج کیا تھا؟
لوگ حج کے لیے جو عبادات تھی، جو حج کے مناسک تھے، وہ بھی ایک رسم کی شکل میں تھے، صرف رسم پورا کرنا۔ اس عبادت کے ساتھ بھی فسق، فجور، گناہ، اور پھر اس میں ان عبادات کے مقام پر آتے آئے حج کے لیے کام کیا کرتے؟ کاروبار، شراب بھی بیچتے، جوا بھی کھیلتے، اور بڑی منڈی بھی لگا دیتے تھے کہ کیونکہ دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بہترین منڈی ہے، بہترین کاروبار ہوگا۔ جائز اور ناجائز کی تجارتی بھی چلتی، جوا بھی چلتا، سٹے کا کاروبار بھی چلتا، حرام کا کام جو بھی تھا وہ ہوتا تھا۔ اور بڑے پیسے کمانے والے بڑے بڑے پیسے جوئے کے ذریعے سے، ناجائز ذریعے سے اور تجارتوں کے ذریعے سے، اور ماشاءاللہ اپنے قوم قبیلے کے ساتھ آ جاتے تھے۔ حج رسمی رہ جاتا تھا، ساری توجہ کمائی کے اوپر۔ کمانا کیسے؟ حج کے جتنے مناسک عرفہ میں تھا، مزدلفہ میں تھا، مینا میں تھا، ان جگہوں میں بہت منڈیاں تھیں، اور ہر فن ہوتا تھا، ہر شغل ہوتا تھا، ہر کھیل ہوتی تھی، ہر تماشا ہوتا تھا۔ فنکار فنکاری کے لیے اتر جاتے، وہ اپنی فنکاری کے ذریعے سے پیسے کماتے، ناچنے والے ناچ کے ذریعے سے پیسہ کماتے، بڑا مجمع ہے۔ گانے والے گانے کے ذریعے سے پیسے بٹورنے لگ گئے۔ گویا حج کے عبادات ایک رسم تھا، باقی سارا دنیا کا تماشا تھا، شیطانی تماشا تھا۔ اللہ نے جب اسلام آیا تو حج فرض کیا، یہ سارے کام حرام کرا دیتے، فرمایا حج والی جگہوں میں صرف اللہ کا حکم پورا کر کے عبادت کی نیت سے آنا ہے، عبادت کرنی ہے، دنیا کا کوئی کام جائز نہیں۔ یہ عبادت کے لیے آئے، یہاں کھیل تماشا، یہاں فنکاری، یہاں میلے، یہاں سٹے کا کاروبار، یہاں جوا، یہاں ناچ گانا، سب ناجائز، سب کاروبار ناجائز۔ مینا میں رہو، بس صرف ذکر کرو، یہ دنیا کے دھاندے نہیں، پابندی لگتی ہے اور لگنی تھی۔ یہ تو بہت ساری جگہوں میں آج بھی دین کو صرف ایک رسم کے طور پر نام دیا جاتا، اندر دھاندہ اور یہ تھے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وہاں بھی یہ تھا، اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ اس پابندی کی پاداش میں ایک اور مسئلہ آ گیا کہ آؤ، صحابہ کرام جب آئے تو اسلام کی پابندی کرتے ہوئے نہ کھیل میں تھے، نہ تماشے میں تھے، نہ فنکاری میں تھے، نہ شعبدہ بازی میں تھے، نہ تجارتوں میں تھے، نہ جوئے میں تھے، نہ کسی چیز میں، خالص اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے، خالص اللہ کی عبادت۔ لیکن عبادت کرتے ہوئے بندہ کبھی کبھی، آج کل بھی ہمارے مسلمان جاتے ہیں، جی وہاں باہر میں گیا تھا، عرفہ سے باہر فلان چیز بکری، لے لوں بچوں کے لیے، فلان چیز ہے، چلو جی یادگار کے طور پر اپنے لیے لے لوں، کسی رشتہ دار کے لیے تحفہ لے لوں، ایسے ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اگر ہم نے یہاں سے کوئی چیز لے لی تو ہمارے حج پہ فرق پڑ جائے گا، ڈر گئے صحابہ۔ جبکہ اسلام نے ان کی غلط کاروبار کو، ان کی غلط رسموں کو رد کر دیا کہ صرف عبادت ہے۔ اب عبادت کے لیے صحابہ تو آ گئے اخلاص کے ساتھ، صحابہ زبردست لوگ تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اسلام کے مزاج پر پورا اترتے تھے۔ لیکن اب آ گئے، آنے کے بعد یہ بات آئی کہ چلتے چلتے میں نے کوئی مسواک خرید لیے 10 کہ چلو جی واپس جاؤں گا، میں کہوں گا میں نے مینا سے، عرفہ سے، مکہ سے مسواک لایا آپ کے لیے، تحفہ بھائی، میں نے ٹوپی لائی ہے وہاں سے، میں تسبیح لے آیا ہوں وہاں سے، بھائی میرا میں اچھے سفر پہ گیا ہوا، تیرے لیے تحفہ لایا تو لے جاؤں۔ کہتے نہیں لے جاتے ہیں، گناہ ہو جائے گا جی، منع کر دیا ہے اللہ نے۔
خیر خیال آیا اللہ کے نبی سے پوچھتے کہ یہ ہم آئے عبادت کے لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کی کوئی غرض نہیں، لیکن ضمناً ہم اگر کوئی تحفہ خرید لیں، کوئی اچھی چیز ملتی ہے خرید لیں، کوئی سستی چیز نظر آ جاتی ہے ہمارے علاقے میں نہیں ہے ادھر ہے لے لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا اور اللہ نبی چپ، اللہ نے یہ پہلا جملہ آپ کے سامنے اتارا ہے، اللہ نے جواب دے دیا کہ آؤ خالص اللہ کی عبادت کے لیے، اور کوئی کھیل تماشا رسم رواج نہ ہو، عبادت کے لیے آؤ، خالص عبادت کے لیے آؤ اور اللہ کی رضا کے لیے آؤ۔ ضمناً اگر کوئی چیز خرید لو تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، اسلام نے اجازت دی۔ اب اسی کی بات آگے روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، وہ حج کے دنوں میں سارے لوگ آتے تھے دور دور سے، عبداللہ ابن عمر بہت بڑا عالم تھا، تو ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا مجھے کوئی عالم کی تلاش ہے، دیکھا ہے شیخ جا رہا تھا، ایک بندہ اس کو سلام کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، ایک مسئلہ بھی، اس نے کہا کون؟ کہا عبداللہ ابن عمر ہے، اس نے کہا ماشاءاللہ نام تو سنا ہوگا، بڑا آدم ہے، اچھا ہوا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا عبداللہ ابن عمر آپ شیخ ابن عمر ہیں؟ جی، میرا ایک مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہم عرب سے آئے ہوئے ہیں، دائیں بائیں سے، ہم اونٹ رکھتے ہیں، موسم حج میں لوگ ہم سے اونٹ کرائے کے طور پر لیتے ہیں، تو اونٹ تو کرائے کے طور پر نہیں پکڑایا جاتا، تو لے کر چلا جا اونٹ، وہ لے کر آگے چلا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اونٹ والا بھی ساتھ چلتا ہے، گھوڑے والا بھی ساتھ چلتا ہے، تو نیک کرائے کے طور پر بندے کے ساتھ ہم آتے ہیں، ہمارا اونٹ کرائے کے طور پر آ رہا ہوتا ہے، ہم بھی ساتھ آتے ہیں۔ تو اس ضمن میں اصل تو وہ بندہ ہے جو ہمیں لے کر آیا ہے، وہ آ رہا تھا حج کے لیے، ہم اپنے اونٹ کو اس کو کرائے کے طور پر دے دیا، ساتھ ساتھ ہم بھی آ رہے ہیں، اب ہم نے کر لیا حج اس کے ساتھ، تو دو کام ہو گئے ہیں، مزدوری بھی ہو گئی ہے، کرائے کے طور پر ہم نے اونٹ دیا ہوا تھا، ساتھ ساتھ ہم نے حج بھی کر لیا، تو ہمارا حج ہو جائے گا۔ نمبر دو، ہماری یہ مزدوری جائز ہے، آئے تو عبادت کے لیے، نمبر دو آتے وقت ہم کرائے کے لیے، ہم نے بھی کہا چلو اچھی بات ہے، کرائے کا اونٹ بھی چلا جائے گا، ہم بھی حج کر لیں گے، تو ہم آئے خالص اللہ کی رضا کے لیے، حج کے لیے ہیں، خالص اللہ کی عبادت کرنے آئے، اللہ کی رضا کے لیے آئے، لیکن کرائے والے مال بھی مل رہا ہے ہمیں، یہ جائز ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا، بھائی آج آپ نے مجھ سے وہ سوال کر دیا جو میں دیکھ رہا تھا، یہی سوال ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے کہا ہم اونٹ کرائے کے طور پر لے کر آتے ہیں، اور اس کرائے کی مزدوری ہوگی ہماری، آ کر ہم حج بھی کر لیتے ہیں، عبادت بھی کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے جائز۔ نبی چپ ہو گئے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ نبی وحی کے بغیر بولتا نہیں ہے، وحی ہوگی تو پھر ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ، اللہ نے وحی نازل کی ہے، اور یہ جملہ ہے، عبداللہ ابن عمر نے کہا نبی کو اللہ نے یہ جملہ سنایا، نبی نے سوال والے کو سنا دیا کہ بھائی اللہ نے فتویٰ دے دیا ہے کہ اگر تم خالص عبادت کے لیے آئے، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو، کوئی کاروبار کی نیت نہیں تھی، ضمناً حلال کام روزی تمہیں ملتی ہے وہ کر لو، جائز ہے، گناہ نہیں ہے، اپنے کرائے کے پیسے بھی وصول کرو، عبادت بھی کرو، حج بھی ہو گیا اور روزی بھی مل گئی، دو کام ہو گئے۔ بلکہ ان دو کاموں کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے، حلال روزی کو فضل کہا یہاں بھی، اور خالص اللہ کے لیے عبادت کی ہے، اس کو رضوان کہتے ہیں۔
تو آخرت کا اللہ کا قرب لے لو گے تو رضوان ملے گی، اور دنیا کے حلال کمائی ملے گی، اس کو فضل ربی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا مسلمان دو کام کرتا ہے، دنیا میں بھی حلال کمائی کے ذریعے سے اللہ کی رضا لیتا ہے، آخرت کی ثواب کی نیت کر لیتا ہے، عبادت میں اللہ کی رضا بھی لے لیتا ہے، رضوان بھی مل جاتی ہے۔ اور فرمایا یہ دونوں کام اچھے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ صحابہ اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے، فضل سے مراد حلال کمائی، اور ورضوانا، اور آخرت کا ثواب بھی تلاش کرتے تھے کہ اللہ آخرت کا ثواب بھی ہمیں دے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خالص نیت سے آخرت کا ثواب، اور دنیا کی محنت اور مشقت سے دنیا کی حلال محنت، اس کو فضل کہا ہے۔ یہ واقعتاً اللہ کا بڑا فضل ہے، حلال کمائی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ نے آیت میں فرما دیا لیس علیکم جناح، تم پہ کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا، تو کہ تم تلاش کرو، فضلاً، حلال کی روزی، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، تو کوئی بات نہیں، کرو حلال کی روزی، کرایہ بھی لے لو اور چھوٹی موٹی چیزیں بھی خرید لو، جائز۔ تو آج جو حاجی جاتے ہیں تو ضمناً اگر کوئی چیز خرید لیتے ہیں تو یہ جائز ہو گیا، نہ خریدنا اولا، چپ کر کے اپنی عبادت کرو، بھائی میں عبادت کے لیے آیا ہوں، عبادت کرتی ہوں۔ اور تیسرا صورت آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں حج کے نام پر ویزا ملے گا، عمرے کے نام پر ویزا ملے گا، وہاں ادھر سے مال تجارت ادھر سے مال تجارت ادھر، اصل چیز تجارت ہے، دنیا کی کمائی ہے، عمرے اور حج کا نام ہوتا ہے، یہ فرمایا بربادی ہے، یہ سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور عرب والوں میں یہ چیز تھی، اللہ نے منع کیا۔ دوسری بات، عرب میں جس طرح میں نے عرض کیا جہالت کی وجہ سے رسمیں تھی، حقیقت نہیں تھی۔ دوسرا وہ یہ کام کرتے تھے، عرفہ کا کے اندر 9 ذی الحجہ کو ٹھہرنا حج کا اہم رکن ہے۔ عرفہ، عرفات آیا یہاں پر، عرفات جمع ہے عرفہ کی۔ عرفہ ایک میدان ہے، اور یہ میدان حرم سے باہر ہے۔ مکہ کے دائیں بائیں بہت سارے علاقہ حرم کا قرار دیا جاتا ہے، عرفہ حرم میں نہیں، یہ باہر ہے۔ اور نبی اسی عرفہ کے اندر ایک جبل رحمت ہے، رحمت والا پہاڑ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اسی پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر خطبہ حج اور دنیا کو احکام الہی سنائے تھے، اور نبی نے فرمایا یہ میں یہاں ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تمہیں احکام سناتا ہوں، اور وقوف عرفہ میرا یہاں ہو رہا ہے۔ اور نبی نے اشارہ کر کے کہا یہ سارا میدان العرفہ کلھا موقف، فرمایا انی اقف علی ہذی، میں تو یہاں وقوف کرتا ہوں، لیکن والعرفۃ کلھا موقف، یہ سارا عرفہ کا یہ میدان یہ موقف ہے، آئندہ کوئی حاجی بھی آ جائے یہاں ٹھہر گیا اس کے حج کا رکن ادا ہو جائے گا۔ نبی نے جو اشارے کیے نا اس وقت صحابہ نے وہ نوٹ کیے، وہ عرفہ کے، اللہ جزائے خیر دے، اسی وقت صحابہ نے نشان لگا دیے نبی سے پوچھ کر۔ اور آج کل عرب والوں نے وہاں پیلے نشان لگا دیے، او پیلا نشان ادھر، وہ عرفہ کا نشان، وہ عرفہ کا نشان، وہ یہ درمیان میں رکو جہاں رک دے گا۔ یہ 9 ذی الحجہ کی زوال کے بعد، دوپہر کے بعد سے لے کر مغرب تک، اس وقت جو حاجی یہاں آ کر 10 منٹ 20 منٹ بھی رک گیا، اس کا وقوف عرفہ ہو گیا اور حج کا مرکزی رکن ادا ہو گیا، آگے حج ہو جائے گا۔ جو یہاں تک نہ پہنچ سکا اور عرفہ کے میدان میں وقوف نہ کر سکا، زوال سے لے کر مغرب تک کے درمیان کسی وقت بھی پہنچا ہی نہیں ہے، پیچھے تھا، بعد میں ادھر آ کر پہنچا ہے، یا پہنچا تھا لیکن احرام نہیں تھا، حج نہیں ہوا ہے۔ یہ مرکزی رکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، حج نام ہی عرفہ کے وقوف کا ہے، اصل رکن یہی ہے، اور یہ 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ جی میں نے کہا احرام شرط ہے، احرام شرط ہے، احرام کے ساتھ 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر مغرب تک یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔
دیر سے حاجی چلا گیا پاکستان سے، دیر سے پلیٹ گئی ہے، رک گئی تھی، راستے میں کوئی مسئلہ بن گیا، یا دور سے لوگ سفر کرتے آتے ہیں، گاڑی کا مسئلہ بن گیا، 8 ذی الحجہ کو مینا نہ پہنچے، کوئی بات نہیں ہے، 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں ڈائریکٹ آ جائیں گے۔ زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک جس نے یہاں وقوف کر لیا اور مرکزی رکن ادا ہوگا، آگے اس کا کام چل جائے گا، لیکن یہاں وقوف ہو احرام کی حالت میں۔ اور یہ کپڑے پہنے ہوئے وہاں پہنچ گیا اور کہتا ہے میں نے وقوف کیا، آپ وقوف نہیں ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، وضو ہوگا تو نماز ہوتی ہے، وضو کے بغیر ہی کہتا اللہ اکبر میں نے نماز پڑھی، کہاں نماز ہوئی ہے؟ تو عرفہ کے لیے احرام شرط ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ اور عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے تھے؟ اور وہاں لوگ وہاں آتے تھے تو اپنی مرضیاں کرتے تھے، اپنے رسم و رواج عرفہ میں تھا، عرفہ سے واپسی پر دی اللہ نے اس کی تردید کر دی کہ یہ غلط طریقے چھوڑ دو، جو نبی بتلا رہا ہے میں بتلاتا ہوں وہ کام کرو جو نبی کو میں نے بتایا۔ عرفہ کے اندر میں نے عرض کیا ہے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہرنا۔ یہاں عرفہ میں 2 نمازیں پڑھنی ہیں اور دونوں امام کے پیچھے اکٹھی پڑھنی ہے۔ زوال کے متصل بعد امام کے پیچھے اذان ہوگی، اقامت ہوگی، 2 رکعت ظہر کی قصر کے ساتھ پڑھنی ہے، دوبارہ اقامت ہوگی، 2 رکعت فوراً عصر کی پڑھنی ہے۔ گویا کہ 12:30 پونے 1 بجے ظہر بھی اور عصر دونوں پڑھنی ہے۔ یہ دونوں نمازیں یہاں اکٹھی ہیں امام کے پیچھے۔ اذان ایک ظہر کی ہوئی، پھر اقامت ظہر، ظہر کی اقامت 2 رکعتوں کا سلام پھیرا، امام صاحب پھیرے گا، دوبارہ پیچھے مکبر کو وہ اشارہ کر دیتے اقامت پڑھ گیا، کوئی درمیان میں نہ نفل ہے نہ سنت ہے نہ ذکر ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، دوبارہ اقامت کیا، اللہ اکبر، امام صاحب عصر پڑھا دیتا ہے۔ عصر بھی پڑھائی، عصر کے بعد اب تمہارا ذکر کا کام ہے، امام خطبہ دے گا، خطبے کے بعد پھر تمہاری اپنی ایک ترتیب ہوگی، پھر تھک گئے لیٹو بیٹھو، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، استغفار کرنی پڑے گی۔ یہ عرفہ کا وہ دن ہوتا ہے ظہر زوال سے لے کر مغرب تک کا، اللہ اعلان کرتے ہیں آج اس میدان میں آئی ہوئی انسانیت کے عاجزی کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، گڑ گڑانے کی وجہ سے میں نے ان کو بھی معاف کیا، انہوں نے جن کے لیے دعائیں کی ہیں میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اس لیے عرفہ کے دن لاکھوں انسانوں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پورے سال میں سب سے زیادہ رسوا دن، سب سے زیادہ ذلیل دن شیطان کے لیے عرفہ کا ہوتا ہے، کہ عرفہ میں رب کی رحمت جوش مارتی ہے تو عرفہ کے میدان میں 2 کفنوں کے اندر مرد بیٹھے ہوتے ہیں، عورتوں کا میں نے پرسوں ذکر کر دیا ہے، وہ اسی لباس میں ہوتی ہے، یہاں لوگ روتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کوئی اللہ کا ایسا ولی مخلص آیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں باقی کمزوروں کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، اور کبھی ان کی دعاؤں کی وجہ سے جو اپنے رشتہ داروں کے لیے کرتے، کہتے ہیں تمہاری وجہ سے میں نے رشتہ دار بھی معاف کر دیے۔ تو لاکھوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے نا، اس دن عصر کے بعد، ظہر کے بعد عصر تک، مغرب تک شیطان مٹی لے کر اپنے سر میں ڈالتا ہے، ہائے مر گیا ہوں، پھر کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کمر ٹوٹ گئی ہے، آج کمر ٹوٹ گئی ہے، پورے میرے سالوں کی محنت، میں نے کسی پر 10 سال لگائے، کسی پر 20 سال لگا کر جہنم کے اندر پہنچایا میں نے اس کو، اور کسی پر میں نے 20 سال لگائے، 30 سال لگا کر جہنم تک پہنچایا، آج اس میدان میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا، میری ساری کمائی تباہ ہو گئی۔ کیسا عظمت والا دن، شیطان کی رسوائی ہے، مومنوں کی اللہ کے ہاں اعلیٰ درجے کی شنوائی ہے، مومنوں بھی اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس سعادت کو نصیب فرمائے، اور وہاں کے نیک لوگوں کی دعاؤں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے۔ وہاں جا کر نیک لوگ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، ہم جیسے کمزور چلے گئے، چلو ہماری نہیں، کمزور ہے ہماری عبادت ٹوٹی پھوٹی، لیکن مجمع میں کوئی ایسا اللہ کا ولی ہوتا ہے جب وہ درد کے ساتھ ہوتا ہے نا،
اللہ کہتے ہیں اس مجمع میں فلاں کی وجہ سے میں نے دعا قبول کی تو میں اس کی وجہ سے سب کو میں نے قبول کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ ایسی بھی کر لیتے ہیں، لیکن انسان کو جی ہاں یہ بات صحیح ہے، اچھی بات کہہ دی آپ نے۔ جی جی، جماعت ہوتی ہے عرفہ کے میدان میں، مسجد نمیرہ میں، وہاں ایک مسجد ہے، پورے سال بند ہوتی ہے، صرف ایک دن کھلتی ہے، ظہر کے وقت کھلتی ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز امام نے پڑھائی، پھر بند ہے، پھر آئندہ سال کھلے گی جا کر، پورے سال مسجد بند ہے۔ یہ واحد دنیا کی مسجد ہے، سال میں ایک دفعہ، لیکن مسجد بڑی شان والی، جس مسجد کے اندر جانا بھی اور وہاں کے دائیں بائیں بیٹھنا بھی لاکھوں انسانیت کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، وہ 9 ذی الحجہ ہی کو ہوتا ہے۔ امام صاحب مسجد نمیرہ کے اندر کھڑا ہوتا ہے، خطبہ بھی دیتا ہے، نمازیں بھی پڑھاتا ہے، دو میں نے کہا ظہر اور عصر اکٹھی۔ جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے، امام آگے ہوتا ہے، مسجد نمیرہ کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں، باہر بھی لوگ ہوتے ہیں، باہر پیچھے میدان میں او جبل رحمت تک عوام ہوتی ہے، صفیں بن جاتی ہیں، تو وہ صفیں بن کر امام کا وہاں خطبہ بھی سنائی دیتا ہے، لاؤڈ اسپیکر دور تک لگے ہوتے ہیں۔ جو امام کے ساتھ پڑھے گا وہ یہ ترتیب ہوگی، خطبہ بھی سنے گا، 2 رکعتیں ظہر کی بھی پڑھے گا، 2 عصر کی بھی اکٹھی پڑھ لے گا۔ لیکن جو دور دور خیمے لگے ہوتے ہیں وہاں ان کو لاؤڈ اسپیکر، کبھی رش ہو جاتی ہے، حاجی صاحب کہتا ہے ہم نے تو اپنی نماز پڑھی تھی، تو وہاں رش ہوتی ہے، اتنا دور خیمہ کبھی لگ جاتا ہے، بندے کو جگہ دور ملتی ہے بر وقت آنے سے۔ دوسری بات ہے وہاں کا نظم ہوتا ہے، وہ کنٹرول کر کے فلاں علاقے والوں کو یہ جگہ دے دو، فلاں علاقے والوں کو ادھر خیمے دے دو، تقسیم ہوتا ہے، وہاں تقسیم کار چلتا تھا، تو وہ دور دور ہو جاتے ہیں، وہ لوگ امام کی آواز نہیں سن پاتے، امام کے پیچھے نہیں ہے، خیر ان کو ظہر کی نماز اپنی اذان اور اقامت کے ساتھ اپنے ٹائم پر پڑھنی پڑے گی۔ وہاں خیمے کا جو ان کا مقیم امام ہوگا، اپنے گروپ کا جو امام ہوگا وہ پڑھائے گا، اور عصر کی نماز جا کر عصر ہی کو پڑھائے گا۔ یہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کی سعادت مسجد نمیرہ کے امام کعبہ کے پیچھے، امام جو حج کا ہوگا اس کے پیچھے اکٹھی پڑھنی پڑتی ہے۔ انفرادی طور پر کوئی پڑھے گا تو الگ الگ پڑھے گا اور اپنے اپنے وقت میں پڑھے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اگر موقع ملے تو اس امام کے پیچھے موقع ملنا چاہیے، اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ مسئلے کا پہلے بتاؤ، لیکن ایک آدمی دیر سے پہنچا، کبھی کبھی قافلہ دیر سے پہنچا ہے تو پریشانی والی بات نہیں ہے، اپنی اپنی نمازیں پڑھ لو، ظہر کو اپنے وقت میں پڑھ اور عصر کو، لیکن دونوں نمازوں کے اکٹھے کرنے کے لیے عرفہ کا میدان بھی شرط۔ نمبر 2 امام حج شرط ہے، امام حج کے ساتھ دونوں نمازیں اکٹھی ہوں گی۔ امام حج نہیں ہے، میں وہاں امام بن گیا ہوں، میں تو حج کا امام نہیں ہوں، میں تو آپ کے گروپ کا امام ہوں، میں 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ جی علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی اپنی جماعت کی خیموں میں کر سکتے ہیں، علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے اپنے خیموں میں جماعت امام کراتا تو کرا سکتا ہے، لیکن اپنے اپنے وقت میں ہوگا۔ جو اکٹھی نمازیں ہیں وہ عرفہ کا میدان 9 ذی الحجہ ہونا ضروری، نمبر 2 اس کے لیے شرط ہے میدان عرفہ ضروری، نمبر 3 امام حج کا ہونا ضروری، تب ہم اکٹھی نمازیں پڑھیں گے۔ اگر امام حج ہمیں نہیں ملا پھر بھی اپنی نماز الگ الگ پڑھیں گے۔ ہاں مزدلفہ میں پھر جا کر وہ اگلی بات آپ کے سامنے آئے گی، مزدلفہ کی بات ذرا اور ہوگی۔ یہ عرفہ کا میدان تھا، اور فرما دیا عرفہ کے اندر یہ کام کریں گے۔ میدان عرفہ کہا جاتا ہے، بڑی برکت والا میدان ہے، رحمت والا میدان ہے، اللہ کی بڑی رحمت اس دن وہاں ہوتی ہے، اور بڑی کرم نوائیوں کے فیصلے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ تو اسی رحمت کے اعتبار سے عرفہ کو عرفہ بھی بعض حضرات کہتے ہیں اسی لیے ہوتا ہے کہ یہاں عبادت کر کے، ذکر کر کے، اور وہاں کے ماحول سے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اس لیے اس کو عرفہ کہا ہے۔ اگر وہاں گھوم پھر کر واپس آ گیا، کہتا ہے یہ ہے بس، نہ تجھے اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی عظمت سمجھ آ جائے اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو گیا، معلوم ہوتا ہے تو عرفہ سے ہو کر آ جائے اور بخشش ہو گئی ہے۔ ویسے عرفہ کو اس وجہ سے بھی عرفہ کہا جاتا تھا، ہماری
والد محترم حضرت آدم علیہ السلام، والدہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام جنت میں تھے. وہاں سے اللہ نے پہلے ان کو اتارا زمین پر. جب زمین پر اتارا تو حضرت حوا جنت سے اتری. ان کو اتارا تھا مکہ کے قریب ایک زمین کے ٹکڑے پر، اس کو جدہ کہتے ہیں. آج کل بھی کیا کہتے ہیں؟ جدہ. جدہ عربی میں دادی اور نانی کو کہتے ہیں. تو ہماری دادی کون ہے؟ حوا. ہماری نانی کون ہے؟ حوا. اس وقت سے جدہ کو جدہ کہا. یہاں جدہ آئی تھی، نانی صاحبہ، دادی صاحبہ یہاں آئی تھی. جدہ اس وقت سے آج تک جدہ ہے، قیامت تک جدہ ہی رہے گا انشاءاللہ. حوا وہاں اتری تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے جب اتارا تو یہ ہند کے مشرقی کنارے مالدیپ میں یا سرندیپ، یہ مالدیپ اور سرندیپ دونوں سری لنکا کے کنارے لگتے ہیں. وہاں جا کر ان کو پھینکا. بہت دور سری لنکا، آپ جانتے ہیں کتنا دور ہے؟ عرب سے بھی دور ہے، ہم سے بھی دور ہے، عرب سے بھی دور ہے. آج کل تو ویسے سری لنکا کا نام چلتا ہی رہتا ہے، کہتے ہیں پاکستان سری لنکا بننے والا ہے نہیں ہے آخری. اللہ ہی بچائے، اللہ سب شر سے بچائے، سب کو بچائے. تو یہ سری لنکا کے کنارے مالدیپ اور سرندیپ میں اتارا. دونوں نے توبہ کی ہے، یا اللہ آپ کے حکم میں غفلت ہو گئی تھی. آپ نے درخت کے قریب جانے سے بھی منع کیا، لا تقربا هذه الشجرہ فتکون من الظالمین. ہم سے ہو گئی، کمی ہو گئی ہے، معاف فرما. کیا ہم معافی مانگتے رہے؟ دونوں کو اللہ نے فتلقى آدم من ربہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو خاص کلمات سکھائے. آدم نے اپنے رب سے کلمے سیکھے. کیا قرآن کہتا ہے وہ کلمے کیا سیکھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کی، زیادتی کی ہے. اللہ کا حکم توڑے تو اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے. اللہ تو ہمیں معاف فرما اور ہمارے حال پہ رحم فرما. اگر تو رحم اور معافی نہیں دے گا ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، گاٹے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ 1 سال تک جدہ سے کے اندر حوا بھی یہ دعا پڑھتی رہی اور آدم علیہ السلام بھی. اور آگے سفر کرنا شروع کیا ہے کہ ہماری ملاقات حوا کہتی ہے کہ میاں غائب ہے، اس کو دیکھوں کہاں ہے. میاں کہتا ہے بیوی غائب ہے، وہ دیکھوں. اکیلا انسان کچھ بھی نہیں ہے، وحشت ہے. اب یہ وہاں سے چلتے 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 جدہ قریب تھا عرفہ کے. وہ آج کل بھی گاڑی اچھی گاڑی مل جائے تو آدمی گھنٹے سوا گھنٹے میں جدہ سے مکہ پہنچ جاتا ہے، عرفہ کے قریب آ جاتا ہے. نہیں تو عام گاڑیاں 2-2.5 گھنٹے لگا دیتی. تو حضرت حوا وہاں سے چلتے 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 عرفہ میں آ گئی اور مالدیپ اور سرندیپ سے چلتے ہوئے آدم علیہ السلام یہاں پہنچ گئے. صبح کی نماز کا ٹائم تھا، 9 ذی الحجہ. تو صبح کی روشنی اور کچھ اندھیرا رات والا، کچھ روشنی غالب، اندھیرا کم کم. ادھر سے آدم نے دیکھا سامنے ایک انسان نظر آ رہا ہے آتا ہوا. ادھر ہوا دیکھتی، وہ سامنے سے کوئی انسان نظر آتا ہے. یہ کون ہے؟ جا کر قریب دیکھوں. ایک دوسرے کے قریب ہوتے 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 جب قریب ہوا، روشنی بھی تھوڑی سی ہو گئی، دور سے شبیہ نظر آئی. قریب ہوئے تو آدم نے پہچانا یہ تو ہوا ہے، ہوا نے پہچانا یہ آدم ہے. انہوں نے اس میدان میں ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس وقت سے اس کو عرفہ کہا، پہچاننے والی جگہ. لیکن فرمایا صرف آدم اور حوا نے ایک دوسرے کو نہیں پہچانا، اپنے رب کو بھی پہچانا ہے. اور آئندہ حاجی تو بھی آ، وہاں میدان میں اللہ کا ذکر کر کے، اللہ سے معافی مانگ کر، اللہ کی عظمت اور کبریائی کے ذریعے سے اللہ کو پہچان. اللہ کس طاقت کا نام کہ اللہ کی پہچان تجھے حاصل ہو جائے، اس لیے اس کا نام عرفہ رکھا. تو عرفہ کل کا کل موقف ہے. وادی عرنہ موقف نہیں ہے. وادی عرنہ کا عرب والوں نے نشان لگایا ہوا ہے. اس ایریے میں نہ جانا. مسجد نمرہ کی ایک طرف ہے، آدھی مسجد نمرہ حرم میں ہے، آدھی موقف میں ہے. اسی لیے وہاں علماء کرام بھی نشان دے دیتے ہیں مسجد کے اس حدود میں نہ بیٹھنا، ہٹ جاؤ یہاں سے.
نماز پڑھی تو کوئی بات نہیں، نماز پڑھ سکتے امام کے پیچھے، جہاں جتنے دور کوئی چلا جائے واپس وہاں سے ہٹو، عرفہ کی حدود میں چلے جاؤ، نشان لگے ہوتے ہیں۔ یہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، آفتاب تک جب سورج ڈوبے گا، ظہر تو ہم نے پہلے پڑھ لی ہے، عصر بھی پڑھ لی، اب مغرب کا ٹائم ہے۔ عرب والے یہ کام کرتے تھے غروب آفتاب ہو جائے نا، کیونکہ عرفہ ایک رکن ادا ہو گیا، ہمارے ادھر بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اللہ ہمیں بچائے جہالت کی وجہ سے، چیخے مارتے او زندہ باد فلاں، یہ بات وہ ہو گیا وہ ہو گیا، چیخے اچھلے ماشاءاللہ ہو گیا رکن ادا ہو گیا، چیخو پکار کرتے ہوئے، سیٹیاں بجاتے ہوئے، چیخے مارتے ہوئے، او فلانے چلو مبارک ہو، او فلانے چلو مبارک ہو، یہ کرتے ہوئے جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، عرفہ کے اندر اللہ کا ذکر کر کے معافی لے لی، انسان بن کے جاؤ۔ مغرب کے وقت جانا بھی نہیں، مغرب کا سورج مکمل ڈوب جائے، یہاں مغرب کی نماز پڑھنی ناجائز ہے۔ رب کہتا ہے میرا حکم مانو، تمہیں پتہ چلے یہاں عرفہ تمہیں میری اطاعت کا درس دے۔ میں نے کہا عصر کو چھوڑ، ظہر کے وقت پڑھ، تجھے پڑھنی پڑے گی۔ میں کہتا ہوں مغرب کا ٹائم ہوگا، نہ پڑھنا، نہ پڑھو۔ میری اطاعت کا نام عبادت ہے، اپنی مرضیوں کا نام عبادت تو نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کا نام عبادت۔ مغرب ہو گئی، نماز نہیں پڑھنا، نکل جاؤ میدان سے۔ سورج ڈوب گیا، سرخی آ گئی ہے، مکمل سورج ڈوب گیا، استغفار کرتے ہوئے نکلو، سیٹیاں نہ بجانا، چیخیں نہ مارنا، شور و شغب نہ کرنا، مبارکبادی نہ دینا، ایک کو جملے کسو دوسروں کو جملے کسو، یہ خبرداری غلطی نہ کرنا۔ انسان ہو، تواضع ہو، یا اللہ عرفہ کے میدان میں جیسے معافی مانگنی تھی نہ مانگ سکے، ہم جا رہے ہیں عرفہ سے، اللہ تم ہمیں معاف کرنا۔ عرفہ سے مغرب کے سورج غروب ہونے کے بعد نکلو، مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ نماز ادھر نہیں پڑھنی، راستے میں نہیں پڑھنی، چلتے جاؤ۔ مزدلفہ کا 10-12 کلومیٹر ہے، اللہ نے اس کا بھی ذکر، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس آگے نکل چکے ہو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو۔ اور اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ نہیں ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے۔ عند المشعر الحرام، جا کر پھر رکنا مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، عرب والوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہاں نبی مشعر حرام کے پاس رکا تھا، جہاں اس پہاڑ کے دامن میں، وہاں انہوں نے مسجد بنا دی، اس مسجد کا نام مسجد مشعر حرام ہے آج کل۔ اور اس پہاڑ کے دائیں بائیں بہت بڑا علاقہ ہے جس کو مزدلفہ کہا جاتا ہے، وہاں جا کر رکو، وہاں ذکر کرو، وہاں کرنا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ایسا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں بتایا، چیخیں شیخیں نہیں مارنی، آئسی کے ساتھ اللہ کی عظمت بیان کرو۔ اور وہ اللہ نے کیسے بتایا، نبی نے فرمایا عرفہ سے نکلو، تلبیہ پڑھو، سب سے بہترین دعا تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھو، یہ جو پتھر سنیں گے کل قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دیں گے، یہ ریت کے ذرے بھی تمہارے حق میں گواہی دیں گے، جو ریت کے ذرے، پتھر، تنکے، گھاس بھوس، یہ بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ فرمایا یہ کام کرتے ہوئے مشعر حرام تک پہنچو، وہاں جا کر پھر مغرب اور عشاء کو اکٹھی پڑھیں گے۔ وہاں چاہے امام اپنا ہو، چاہے امام حج ہو، جو بھی ہو، وہاں دونوں نمازیں اکٹھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، پہلے مغرب پھر عشاء پڑھیں گے۔ وہاں بھی دونوں نمازیں، اور رات کو 10 بجے مغرب، 12 بجے مغرب ہوگی، ہلکا قافلہ جائے گا تو 1 بجے پہنچے گا، وہاں 1 بجے مغرب پڑھے گا۔ پھر فرمایا راستے میں نہیں، سارا راستے میں ذکر، تلبیہ پڑھتے ہوئے جاؤ، ذکر کرتے ہوئے جاؤ، ایسا ذکر کرو جیسے تمہیں بتایا گیا۔ اپنی طرف سے اونچے اونچے کام نہ شروع کر دینا، مرثیے پڑھنے، اونچے اونچے ذکر شروع نہ کر دیں، جو اللہ نے بتایا وہ کرو، یا آہستہ آہستہ استغفار، یا لبیک اللہم لبیک اونچے آواز سے پڑھ سکتے ہیں مرد، عورتیں نہیں پڑھ سکتی، عورتیں آہستہ آہستہ، مرد اونچے آواز سے لبیک اللہم لبیک، باقی ذکر لا الہ الا اللہ اونچا اونچا، نہ یہ آہستہ ہے، تلبیہ اونچی ہے، بس آہستہ آہستہ چلو، باقی ذکر کرتے استغفار کرتے آہستہ، تلبیہ ہے تو اونچا۔ اور بعض لوگ وہاں تلبیہ واقعتاً دیکھنے میں آیا، ایسا تلبیہ درد سے پڑھتے ہیں نا، یوں سمجھ آتا ہے لوگوں کے دل بھی ہل رہے ہیں، پہاڑ بھی ہل رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے مزے سے پڑھتے ہیں،
بعض ایک عرب نوجوان کی تلبیہ دیکھی تھی، نوجوان تھا، بعد میں آگے بڑھ کر ہم نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی، میں نے یار کیسی تلبیہ پڑھتا ہے، اس کی تلبیہ یوں نظر آتی ہے دائیں بائیں کے پہاڑ بھی جھوم رہے ہیں، اور واقعتاً وہ اپنی مستی میں ڈوب کر پڑتا اور آنسو اس کے جا رہے تھے، اور لبیک اللہم لبیک کہتا دل ہل دیتے لوگوں۔ واقعتاً بعض اللہ والے ایسے اللہ والوں کی وجہ سے اللہ معافی دیتا ہے، اوروں کی بھی معافی ہو جاتی ہے، سارے کافی فرمایا یہ کام کرنا ان کنتم من قبل لمن الضالین، اس سے پہلے تم غافل تھے، نبی کی وجہ سے دین ملا، اسی ترتیب سے چلو، باقی بات انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، دین کے سارے تقاضوں کو پورے طور پر نبی کے اسوہ حسنہ کے مطابق پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین پر پورے طور پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، یا اللہ تو رحمت کا معاملہ ساری امت سے فرما دے، یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما، یا اللہ یہ مناسک حج کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی سعادتیں نصیب فرما، وہاں بار بار جانا نصیب فرما، وہاں کی برکات نصیب فرما، خیر کے فیصلے ہم سب کے حق میں فرما، یا اللہ تو کرم کا معاملہ فرما۔ ہمارے پرانے ساتھی تھے، درس میں بیٹھا کرتے تھے اور نماز بھی ہمارے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، ڈاکٹر بابر مغل صاحب آج فوت ہو گئے ہیں، جن کا ان کا جنازہ ہو گیا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ ان کے آخرت کی منازل آسان فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت، بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو اس کے اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ بھائی یمین صاحب کے بہنوئی طارق صاحب بیمار ہیں، دعا فرما اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اللہ عافیت نصیب فرما، اور جتنے روحانی جسمانی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، ایک ساتھی شدید پریشانی کا گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ان کی اذیتوں والی حالتوں کو راحتوں میں بدل دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا